عثمان مرزا نے عدالت میں تمام راز کھول ڈالے۔ اس نے کہا کہ اصل گیم تو پولیس نے ڈالی ہے، مجھے تو بلا وجہ پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پولیس کے ساتھ کون کون ملوث ہے اور عثمان مرزا کن لڑکیوں کے بارے میں زور و شور سے باتیں کر رہا ہے۔ عدالت میں چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ وہ 2 لڑکیاں ملوث ہیں۔ بڑے انکشاف کر دیے، آج ان کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے۔ ویڈیو وائرل کرنے والا شخص آخر کون تھا؟ کس کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کس کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پولیس اب کس کو ڈھونڈ رہی ہے؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کرنا چاہیے تو پلیز کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ یہ عثمان مرزا کیس بہت مشہور ہوا تھا، مگر نئے کیس آ جاتے ہیں تو پرانے کیس دب جاتے ہیں۔ یہ وہ کیس ہے جس پر وزیر اعظم عمران خان نے نہ صرف ایکشن لیا بلکہ نوٹس لینے کے بعد عمران خان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ اس کیس کا فیصلہ ہر حال میں 1 مہینے کے اندر اندر آ جانا چاہیے۔ نور کے قتل کے بعد یہ کیس جوڈیشل ریمانڈ میں ہی گھسیٹا جانے لگا۔ عثمان مرزا نے پہلی بار میڈیا سے بات کی ہے، کیونکہ پہلے وہ میڈیا سے ڈر رہا تھا اور بات نہیں کر رہا تھا، کیونکہ اس کی حرکت بہت گھٹیا تھی، اس لیے وہ اوائڈ کرتا تھا میڈیا کو۔ اس بار یہ میڈیا کے سامنے آیا اور کہا کہ میں آپ کو اصل کہانی سناتا ہوں۔ آپ لوگ ایک طرف کی کہانی سن رہے ہیں، آپ میری طرف کی سٹوری بھی دنیا کو بتائیں۔ 11:40 پر اسے عدالت میں پیش کیا گیا۔ میں آپ کو ایک اہم بات بتاتے چلوں کہ اس کیس کے 2 اہم افراد اور بھی ہیں، ایک عثمان مرزا کا بھائی اور دوسرا وہ شخص ہے جس نے یہ ویڈیو وائرل کی ہے، مگر ابھی تک ان دونوں افراد کو نہیں پکڑا جا سکا۔ پولیس چھاپے مار رہی ہے مختلف جگہوں پر، مگر یہ لوگ ابھی تک نہیں پکڑے جا سکے۔ اچھا، اب عثمان بہت دنوں سے کہہ رہا ہے کہ مجھے کپڑے بدلنے نہیں دیا جاتا، میرے کپڑے سے بدبو آتی ہے، مجھے کسی سے ملنے بھی نہیں دیا جاتا۔ میں سوچتی ہوں کہ اتنے گھٹیا گندے کام کر کے یہ آیا ہے جیل میں، اس کے اپنے اندر کتنی گندگی ہے اور اس کو کپڑوں سے بدبو آتی ہے، مطلب اس کو اپنے اندر کی گندگی سے کوئی بدبو نہیں آتی۔ مجھے حیرانی ہوتی ہے ان لوگوں کے وکیلوں پر، مثلا ظاہر جعفر کا وکیل یا اس عثمان مرزا کا وکیل، مطلب ان وکیلوں کو پتہ ہے کہ یہ لوگ غلط ہیں اور ثبوتوں کے ساتھ پکڑے گئے ہیں، مگر پھر بھی چند پیسوں کے لیے ان لوگوں کے لیے لڑتے ہیں اور ان کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں عدالت میں۔ اچھا، اب عثمان مرزا کے وکیل عطاء الرحمان نے کہا ان کو کپڑے نہیں دیے جاتے، ان کو ملنے نہیں دیا جاتا کسی سے، تو جج صاحب نے کہا ٹھیک ہے، ان کو کپڑے بھی دیے جائیں، ان کا رائٹ ہے، ان کو دینے چاہیے۔ اور جج صاحب نے سپرنٹینڈنٹ سے کہا کہ جو بھی ملاقات کا پروسیجر ہے اس کے تحت ان کی ملاقات بھی کرائی جائے۔ اچھا، اب عثمان مرزا نے صحافیوں کو دیکھا تو اس نے کہا کہ آپ لوگوں کو میری سٹوری بھی سنائیں اور دنیا کو بتائیں۔ صحافیوں نے کہا جی بتائیں۔ پھر عثمان نے کہا کہ ہمیں پھنسایا جا رہا ہے۔ اس نے مزید کہا کہ یہ 2 لڑکیوں کا معاملہ ہے، ایک کا نام سندس اور ایک کا نام نادیہ ہے، اور دونوں لڑکیوں کے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ بہت گہرے تعلقات ہیں۔ نادیہ شیخ قیوم کی بیوی ہے، پولیس سے بہت مراسم ہیں ان دونوں لڑکیوں کے، اور ساری کی ساری گیم ان 2 لڑکیوں نے کھیلی ہے۔ ان دونوں نے پولیس کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف کارروائی کی۔ عثمان مرزا نے عدالت میں تمام راز کھول ڈالے۔ اس نے کہا کہ اصل گیم تو پولیس نے ڈالی ہے، مجھے تو بلا وجہ پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پولیس کے ساتھ کون کون ملوث ہے اور عثمان مرزا کن لڑکیوں کے بارے میں زور و شور سے باتیں کر رہا ہے۔ عدالت میں چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ وہ 2 لڑکیاں ملوث ہیں۔ بڑے انکشاف کر دیے، آج ان کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے۔ ویڈیو وائرل کرنے والا شخص آخر کون تھا؟ کس کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کس کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پولیس اب کس کو ڈھونڈ رہی ہے؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کرنا چاہیے تو پلیز کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ یہ عثمان مرزا کیس بہت مشہور ہوا تھا، مگر نئے کیس آ جاتے ہیں تو پرانے کیس دب جاتے ہیں۔ یہ وہ کیس ہے جس پر وزیر اعظم عمران خان نے نہ صرف ایکشن لیا بلکہ نوٹس لینے کے بعد عمران خان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ اس کیس کا فیصلہ ہر حال میں 1 مہینے کے اندر اندر آ جانا چاہیے۔ نور کے قتل کے بعد یہ کیس جوڈیشل ریمانڈ میں ہی گھسیٹا جانے لگا۔ عثمان مرزا نے پہلی بار میڈیا سے بات کی ہے، کیونکہ پہلے وہ میڈیا سے ڈر رہا تھا اور بات نہیں کر رہا تھا، کیونکہ اس کی حرکت بہت گھٹیا تھی، اس لیے وہ اوائڈ کرتا تھا میڈیا کو۔ اس بار یہ میڈیا کے سامنے آیا اور کہا کہ میں آپ کو اصل کہانی سناتا ہوں۔ آپ لوگ ایک طرف کی کہانی سن رہے ہیں، آپ میری طرف کی سٹوری بھی دنیا کو بتائیں۔ 11:40 پر اسے عدالت میں پیش کیا گیا۔ میں آپ کو ایک اہم بات بتاتے چلوں کہ اس کیس کے 2 اہم افراد اور بھی ہیں،
ایک عثمان مرزا کا بھائی اور دوسرا وہ شخص ہے جس نے یہ ویڈیو وائرل کی ہے، مگر ابھی تک ان دونوں افراد کو نہیں پکڑا جا سکا۔ پولیس چھاپے مار رہی ہے مختلف جگہوں پر، مگر یہ لوگ ابھی تک نہیں پکڑے جا سکے۔ اچھا، اب عثمان بہت دنوں سے کہہ رہا ہے کہ مجھے کپڑے بدلنے نہیں دیا جاتا، میرے کپڑے سے بدبو آتی ہے، مجھے کسی سے ملنے بھی نہیں دیا جاتا۔ میں سوچتی ہوں کہ اتنے گھٹیا گندے کام کر کے یہ آیا ہے جیل میں، اس کے اپنے اندر کتنی گندگی ہے اور اس کو کپڑوں سے بدبو آتی ہے، مطلب اس کو اپنے اندر کی گندگی سے کوئی بدبو نہیں آتی۔ مجھے حیرانی ہوتی ہے ان لوگوں کے وکیلوں پر، مثلاً ظاہر جعفر کا وکیل یا اس عثمان مرزا کا وکیل، مطلب ان وکیلوں کو پتہ ہے کہ یہ لوگ غلط ہیں اور ثبوتوں کے ساتھ پکڑے گئے ہیں، مگر پھر بھی چند پیسوں کے لیے ان لوگوں کے لیے لڑتے ہیں اور ان کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں عدالت میں۔ اچھا، اب عثمان مرزا کے وکیل عطاء الرحمان نے کہا ان کو کپڑے نہیں دیے جاتے، ان کو ملنے نہیں دیا جاتا کسی سے، تو جج صاحب نے کہا ٹھیک ہے، ان کو کپڑے بھی دیے جائیں، ان کا رائٹ ہے، ان کو دینے چاہیے۔ اور جج صاحب نے سپرنٹینڈنٹ سے کہا کہ جو بھی ملاقات کا پروسیجر ہے اس کے تحت ان کی ملاقات بھی کرائی جائے۔ اچھا، اب عثمان مرزا نے صحافیوں کو دیکھا تو اس نے کہا کہ آپ لوگوں کو میری سٹوری بھی سنائیں اور دنیا کو بتائیں۔ صحافیوں نے کہا جی بتائیں۔ پھر عثمان نے کہا کہ ہمیں پھنسایا جا رہا ہے۔ اس نے مزید کہا کہ یہ 2 لڑکیوں کا معاملہ ہے، ایک کا نام سندس اور ایک کا نام نادیہ ہے، اور دونوں لڑکیوں کے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ بہت گہرے تعلقات ہیں۔